ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں روزے کا سارا پروگرام خلاصے میں بیان کر رہی ہوں۔ اس کی جتنی ایک ساتھ گزر چکی ہیں اب ان کا میں خلاصہ بیان کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کی، مگر انسان نے قرآن کو پسِ پشت ڈال دیا۔ رمضان میں انسان کو اس کی غفلت سے جگانے کے لیے ایک ایسا تربیتی نظام دیتے ہیں جس میں وہ اپنی بنیادی خواہشات، کھانا پینا اور جنسی خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا سیکھتا ہے۔ ہم رمضان میں بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس مطلوب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے پینے سے روک کر ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر سوال یہ ہے، کس جرم کی سزا؟ قرآن خود بتاتا ہے کہ رمضان کے روزے کا مقصد لعلکم تتقون ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو شاید یہ بھوک اور پیاس کسی گناہ کی سزا نہیں بلکہ ہماری غفلت کے خلاف ایک تربیت ہے۔ اللہ ہمیں گویا جھنجھوڑ کر متوجہ کرتے ہیں، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، وہ کتاب جو تمہیں ہدایت دینے آئی ہے، وہ کتاب جو تمہیں سیدھا راستہ دکھانے آئی ہے، وہ کتاب جو تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتانے آئی ہے۔ لیکن تم نے اسے اپنی زندگی کے مرکز سے ہٹا دیا، تو آؤ ایک مہینہ اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے حکم کے تابع کرنا سیکھو۔ کھانا سامنے ہو مگر تم نہ کھو، پانی سامنے ہو مگر تم نہ پیو، خواہش ہو مگر تم اللہ کے حکم پر رک جاؤ۔ پھر رمضان کی آخری راتوں میں اعتکاف آتا ہے، یہاں انسان اپنے معمول کے دنیاوی مشاغل سے مزید الگ ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے۔ حتیٰ کہ جس تعلق کو عام حالات میں اللہ نے حلال کرا دیا، اعتکاف کی حالت میں اس سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ کیوں؟ تاکہ انسان یہ سمجھ سکے کہ میری خواہش میری حاکم نہیں، میرا نفس میرا حاکم نہیں، دنیا میری حاکم نہیں، میرا حاکم صرف اللہ ہے۔ تو پھر سوال یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے کھانے پینے سے کیوں روک دیا، سوال یہ ہے کہ اللہ مجھے کس چیز سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ شاید اللہ ہمیں اپنی خواہشات کی غلامی سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، شاید اللہ ہمیں دنیا کی غفلت سے جگانا چاہتے ہیں، شاید اللہ ہمیں یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح تم نے ایک مہینے تک کھانے پینے کو اللہ کے حکم کے تابع کیا، اسی طرح اپنی پوری زندگی کو بھی قرآن کے تابع کرو۔ کیونکہ رمضان کا اصل سبق یہ نہیں کہ میں بھوکا رہ سکتا ہوں، بلکہ اصل سبق یہ ہے میں اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اور جب انسان یہ سب سیکھ لے تو یہی روزہ اسے تقوی کی طرف لے جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو روزہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عامل بنائے اور اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا کر دیں جیسا اللہ تقوی ہم سے چاہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ زندگی رہی تو آپ کی یہ بہن، آپ کی یہ ماں پھر حاضر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔